جس کو دیتا ہے اس کا بھی ایک امتحان ہے. دکھ اور تکلیف میں بھی ایک امتحان ہے، خوشی میں بھی امتحان ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو عہدہ دیتا ہے تو وہ خوشی کا مقام ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کو کوئی چیز اگر مل جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور محنت کے بعد ملے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے بہت محنت کی، مجھے پتا ہے، اور اس محنت کے بعد اگر آپ کو اللہ نے سرخروئی دی، عزت دی، بلندی دی، آپ کو بہت خوشی ہے. اس خوشی میں بھی شامل ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ اور اس کے رسول نے اس خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ خوشی میں بھی اللہ کے سامنے سر جھکا کے سجدہ کرو، غمی میں بھی کرو. لیکن ہم لوگوں کا یہاں ایک عجیب طریقہ ہے خوشی منانے کا، نہ اپنے آپ کو آرام کرنے دینا نہ دوسرے کو کرنے دینا. ارے بھائی مجھے بتاؤ، جب آپ ڈول پیٹ رہے ہو، اب چھوڑو ناچ گانا بھی ممانت ہے، سب کچھ ہے، اگر کوئی مریض اندر ہوگا اس گھر میں تو اس مریض کی کیا حالت ہوگی؟ طالب علم ہوگا وہاں، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور میں نے جب الیکشن جیتنے والا تھا، میں جب کاؤنٹنگ اس سٹیج پہ پہنچ گئی تھی کہ اللہ کے فضل سے میں اب جیت گیا ہوں، میں نے اس وقت بھی لوگوں کو یہ میسج دیا، فیس بک پہ بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی. میں نے کہا سب لوگ یہاں سے نکل کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا، اور کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا، کوئی ایسا طریقہ خوشی کا اختیار نہیں کرنا کہ کسی دوسرے کا دل دکھے. جو ہارا وہ بھی ہمارا بھائی، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میرے دل پر کیا گزرتی. ہم اس کو دکھا دکھا کے ڈھول پیٹیں، ہم اس کو دکھا دکھا کے نعرہ بازی کریں، اس کا دل دکھائیں، یہ بھی غلط بات ہے. ٹھیک ہے، میدان جنگ میں کشتی کرتے ہیں 2 پہلوان، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے. کرکٹ 2 ٹیمیں کھیلتی ہیں، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے. ارے بھائی ہم کسی کو دکھ کیوں دیں؟ ہم اس کو دکھا کے کیوں نعرہ ماریں کہ اس کے گھر کے پاس سے گزرنا ہے تو زور کا نعرہ لگانا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ تو ہار گیا ہے. اگر اس کی جگہ آپ ہوتے تو آپ پر کیا بیتتی. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا. ہمارے جیتنے کا مقصد کچھ اور ہے. اور یہ الیکشن جو ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیے ہیں کہ جج ہم کو بجلی پانی اور سڑک دے گا، ہم کو فنڈ دے گا. آپ نے مجھے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ جج ہماری یہ عزت آبرو کی جنگ لڑے گا. آپ نے مجھے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ میں آپ کی ریاست کی واپسی کی جنگ لڑوں گا، میں آپ کو 370 کی واپسی کی جنگ لڑوں گا، میں آپ کی عزت آبرو کی حفاظت کی جنگ لڑوں گا. بھائی بہت سارے ایم ایل اے آئے، بہت سارے، نہ تو میں پہلا ایم ایل اے ہوں نہ میں آخری ایم ایل اے ہوں، میرے سے پہلے بھی ایم ایل اے بنتے رہے، میرے بعد بھی بنیں گے. لیکن اس بار کے ایم ایل اے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اس بار آپ کے لیے ایک بڑی جنگ ہے، ایک بڑا جنگی میدان ہے، جس میں وہی کھیل سکے گا جس کو وہ گت آتی ہے. اور اس کے قابل آپ ہیں. میں پتہ نہیں، اللہ مجھے ہمت دے. میں تو محسوس کرتا ہوں کہ مجھے میں کوئی قابلیت ہے نہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. وہ ایک علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، حضرت نے پڑھا ہوگا کہ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں حذف تو مجھے گوہر آبدار کر دے. کہ اگر کوئی گن ہے تو اس کو سنگار دے، اگر کوئی ہنر دیا ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے. تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اس ہنر کو سنوارے اللہ، تاکہ میں آپ کی جنگ لڑ سکوں، میں آپ کے حق کے لیے اسمبلی کے اندر بھی لڑ سکوں. آپ نے مجھے چن کر اسمبلی میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں وہاں جا کر آپ کو فنڈ لا کے آپ کو فنڈ بانٹوں گا، نہیں، بلکہ ایم ایل اے جو ہے اس کا کام بڑا نازک کام ہے. اور سادہ زبان میں آپ کو بتا دوں، سادہ بکروال ہوتا ہے نا، بکروال، وہ جب اجڑ لگاتا ہے رات کو تو ارد گرد میں کیا کرتے ہیں، وہ کانٹے بچھاتے ہیں، اور جہاں سے وہ بکری کو اندر لاتے ہیں وہاں ایک کتا بٹھاتے ہیں. وہ کتا کیا کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے. کس کی؟ اپنے مالک کی بکریوں کی، کہ میرے مالک کی بکریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. وہ کام ہوتا ہے ایم ایل اے کا. جو اس کتے کا کام ہے نا وہاں گیٹ پر، وہ کام انگریزی میں اس کو کہتے ہیں واچ ڈاگ. اور یہ آپ کو برا نہیں ماننا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ کتے کے ساتھ ملایا، نہیں.
अंग्रेजी में लफ्ज ही यही है उसका, वॉच डॉग, रखवाली वाला कुत्ता। और लीडर को और जजेस को अंग्रेजी में वॉच डॉग कहते हैं, जजेस को कहते हैं वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के आइन के जो दस्तूर है हमारा, ये उसके वॉच डॉग हैं जजेस के लिए, कि ये उसकी पासदारी करेंगे कि हुकूमत आइन के खिलाफ कोई काम ना करे। और लीडर का काम वॉच डॉग इसलिए है कि लीडर अपनी आवाम की रखवाली करता है, इसलिए वो वॉच डॉग है। वो आदमी वाले कुत्ते का काम करता है कि मेरे अजड़ को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उससे कोई बकरी उठा के, शेर, कोई खूनी जानवर उठा के ना ले जाए। वो काम है एमएलए का, वो काम है लीडर का। लीडर खाली एमएलए ही नहीं है, सरपंच भी लीडर है, आपका डीडीसी भी लीडर है, आपका बीडीसी भी लीडर है। उनका यही काम है सबका कि मेरी आवाम को कोई नुकसान ना कर दे, कोई हक ना मार दे मेरा। असल काम जो एमएलए का वो ये होता है कि मेरे इलाके की आवाम का कोई हक ना मार दे। तो मैं इंशाअल्लाह आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ूंगा। और आपको यकीन दहानी, मैंने रात को बहुत बड़े जलसे में, यहाँ रात को मैं जब 12 साढ़े 12 बजे पहुंचा तो एक आवाम का समुंदर था यहाँ मंजाकोट में। तो मैंने वहां ही एक दुकान के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर चढ़ के मैंने उनको समझाया। मैंने कहा आप मुतमईन होके जाएं यहाँ से, इंशाअल्लाह ना तो मैं बिकूंगा, ना मैं डरूंगा और ना झुकूंगा। झुकना सिर्फ अल्लाह की जात के आगे। मैं उस दौर में भी नहीं झुका जब मेरे लिए पीएसए की फाइलें भी बनी, मेरे घर को गिराने की भी साजिश की गई कि इसको डराओ, मैं तब भी नहीं झुका। मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम रहा। आज भी मुझे बहुत सारी पार्टियां बुला रही हैं। एक पार्टी वाले आए थे, मैंने कहा भैया अभी रुको, 8 तक रुको। 8 के बाद जिस तरह ईद के होता ना, ईद के दिनों में मंडी लगती है, बोली लगती है, तो 8 के बाद मंडी लगने वाली है एमएलए की, एमएलएज की भी, वहां बोली लगेगी भी। 8 तक इंतजार करो। लेकिन इंशाअल्लाह दुनिया में अभी वो सिक्का नहीं बना। मैंने इलेक्शन जब लड़ा, जब मैंने नॉमिनेशन फाइल की, 2 दिन के बाद एक आदमी मेरे पास आकर कहता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, फलां आदमी कहता है मुझसे 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक आप ले लो और इलेक्शन छोड़ दो। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा जा, उसने कहा, मैंने उसको ये भी कहा कि मैं इतनी हिम्मत नहीं करूंगा जय साहब को बोलने की, तो मैं डरते डरते आपको कह रहा हूं। तो मुझे पता था कि आप गुस्सा करेंगे और आप बेइज्जत करेंगे मुझे। तो मैंने कहा जा उसको बोल कि दुनिया में अभी वो सिक्का नहीं बना जो मुझे खरीद सके। इंशाअल्लाह आपके हक की तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मुझे कोई खरीद नहीं पाएगा और मैं अपने असूलों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरे लिए एमएलए बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त एमएलए जो बनना था, शायद अल्लाह की मर्जी यही थी कि आपके हक के लिए कोई आदमी लड़े। शायद अल्लाह ने मुझे चुना ही इसीलिए है कि मैं आजाद रहकर आपके हक के लिए लड़ूं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर आप लोग मुझे कहेंगे, अगर सारी अवाम ये कहती है कि आपने फलां पार्टी में जाना है सिवाय बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी वाले हिंदू और मुसलमान में तफरीक करते हैं, मैं उनके साथ नहीं। हर वो पार्टी जो दुनिया की इंसानियत को एक समझती है, जो इंसानों की खिदमत अपना मजहब समझती है, मैं उसमें जाने के लिए तैयार हूं। अगर आप कहेंगे तो, अगर आप कहेंगे कि आपने आजाद रहना है, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे भाई, एमएलए अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, अब मैं तो अल्लाह ने मुझे बना दिया है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चीफ मिनिस्टर होता है। चिड़ी पर नहीं मारने देता है वो। किसी की क्या मजाल है कि आपके हक में कोई डाका डाल दे। अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए एमएलए ऑल इन ऑल होता है, पावरफुल, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जब वो आजाद है तो फिर तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। वो तो किसी दिन भी धरना मारेगा, जाकर सेक्रेटरीट के बाहर, चीफ मिनिस्टर के डेरे के बाहर धरना मार देगा, बैठ जाएगा। क्या करेगा उसको चीफ मिनिस्टर? वो तो चीफ सेक्रेटरी के गेट के बाहर लेट जाएगा। क्या करेगा उसको चीफ सेक्रेटरी? एमएलए को क्या करेगा वो? जिंदाबाद। आजाद एमएलए जो है वो पार्टी के एमएलए से पावरफुल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मुझे कहोगे, क्योंकि लोगों की आवाज अल्लाह की आवाज हो। इस बार ये है, अंग्रेजी में एक मुहावरा भी है, वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड। तो मैंने हकीम लुकमान के जो कौल हैं उसमें भी ये पढ़ा है, उसने भी यही कहा है कि जब लोग सब कहते हैं, भाई इस बार लोगों की आवाज थी जज साहब,
اللہ کی مرضی وہی تھی، تبھی لوگوں کی آواز تھی، ناکارہ خدا سمجھو۔ تو آپ لوگوں کی اگر مرضی سب کی یہ ہوگی کہ میں نے کسی مخصوص پارٹی میں جانا ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں اپنے غصے کو، اپنی آگ کو پی سکتا ہوں۔ حالانکہ میں سچ بتاؤں آپ کو، مجھے نیشنل کانفرنس سے گلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے ناراضگی ہے ان سے، میں نے ان کے کہنے پہ نوکری چھوڑی، مجھے نوکری کا بھی کوئی دکھ نہیں ہے، میں سچ بتاؤں، وہ بھی مجھے پتا اللہ کے حکم کے بغیر جب پتہ نہیں ہلتا تو جج کی نوکری بہت طوفان ہوتی ہے۔ ارے بھائی چپراسی نوکری نہیں چھوڑتا ہے جلدی جلدی، ماسٹر کسی کو بولو نا، ماسٹر کو وہ نوکری نہیں چھوڑتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا تھا، شاید یہ اس دن کے لیے اللہ نے مجھے تیار کیا تھا، شاید اللہ مجھ سے کوئی آپ لوگوں کی خدمت کروانا چاہتا ہے، شاید کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ، میں حالانکہ اس لائق نہیں ہوں، شاید آپ لوگوں کی دعاؤں نے مجھے یہاں پہنچایا ہے، آپ لوگ چاہتے تھے کہ جج صاحب ہماری خدمت کریں، میں آپ کا خادم ہوں، میں کوئی بے تاج بادشاہ نہیں، یہاں بادشاہ ہے نہیں، اور مجھے کل وہ کندھے پہ اٹھانے لگے، میں نے کہا میرے بھائی، کسی مزدور کو آپ نے دیکھا کہ پیسے دیے ہوں کہ تو میری یہ بوری اٹھا کے بس اڈے تک لے چل اور 50 روپیہ لے لے، پھر اس کو آپ کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہو کہ میں تجھے کندھے پہ اٹھاؤں گا، تو اوپر بوری اٹھا۔ بھائی میں تو مزدور بنا آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے، آپ کا بھار اٹھانے کے لیے، تو آپ مجھے کندھے پہ کیوں اٹھا رہے ہو یار؟ بھار بھی اٹھا رہے ہو اور مجھے بھی اٹھا رہے ہو، دونوں چیزوں کو کیوں اٹھا کے لے جا رہے ہو؟ تو میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں، میں کوشش کروں گا، لیکن ایک مہربانی کرنا میرے بھائیوں، اپنے فیملی کے ڈسپیوٹ میں مجھے مت ڈالنا، مہربانی اس کو برادری میں بیٹھ کے اپنے جو مولانا صاحب ہیں، سرپنچ صاحب ہیں، وہیں ختم کر دیں۔ اگر اس میں آپ مجھے ڈالو گے، ایک تو میں آپ کے کام نہیں کر پاؤں گا، دوسرا میرے خام خواہ میں ناراضگیاں بنیں گی، مقدمے بازیاں ہیں، اس میں مجھے مت ڈالنا، مجھے جو کام آپ نے سونپا ہے اسی کے لیے رکھنا کہ میں آپ کے حقوق کی پاسداری کر سکوں، میں آپ کے لیے لڑ سکوں اسمبلی میں جا کے، مجھے اس کے لیے مخصوص رکھنا، میں آپ کی تعمیر و ترقی کے لیے لڑوں گا، میں کوشش کروں گا کہ ہم سے جو خامیاں رہ گئی، میں نہیں کہتا کہ جو پچھلے ایم ایل اے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا، میں ان کی طرح یہ نہیں کہتا کہ یہاں آج تک 70 سال میں کچھ نہیں ہوا، ارے بھائی 70 سال میں کیوں نہیں ہوا؟ 70 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کچھ ہوا، بہت ترقی ہوئی ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ۔ 70 سال میں نے رجوری شہر کو اپنی سنبھال میں بچپن میں دیکھا ہے، پورا شہر مٹی کی دکانیں اور مٹی کے چھت، شہر کو ایک دکان ہوتی تھی وہ نیچے جو سمٹڈ تھی، سمٹڈ شہر میں دکان نہیں ہوتی تھی، مسجد ہوتی تھی، میرا مسجد کچی ہوتی تھی مٹی کی، میں رہا ہوں اس میں نمازیں پڑھی میں نے بچپن میں، ترقی ہوئی ہے، آج وہی شہر جو ہے وہ شیشے کی طرح چمکتا ہے، تو یہ ترقی نہیں ہے۔ یہاں مڈل سکول ہوتا تھا، آج ہائر سیکنڈری ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد منجا کوٹ میں کالج بھی ہوگا، کوشش کروں گا کہ جتنا جلد ہو سکے۔ وہ ہمارے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی ہے، وہ آج سے 15 سال پہلے یہاں کالج حق بنتا تھا ہمارا، ہمارے بچیاں اور بچے یہاں سے کھیورا میں جا کر پڑھتے ہیں، اور غریب بچہ جو ہے وہ پھر +2 کے بعد کالج میں نہیں جا سکتا، وہ کہاں سے خرچہ لائے گا؟ یہاں یہ ہے کہ دن کو پڑھے گا، شام کو لسی متی گھر میں کھائے گا، تو پڑھے گا بھی۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلد ہو سکے یہاں کالج ہو، آپ دعا کریں، اللہ مجھے ہمت دے، استقامت دے، میں آپ کی خدمت کر سکوں، میں آپ لوگوں کی امیدوں کا پورا اتروں، اللہ مجھے یہ توفیق دے اور ہمت دے، اور اللہ دیکھو میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میرے بس میں ہے کچھ نہیں، کہ اللہ مجھے رہبری کرے، استقامت دے کہ میں اپنے موقف پر قائم رہوں، ورنہ شاہ اندلسی جیسے لوگ، کیا نام تھا اس کا اندلس کے جو تھے وہ شاہ عبداللہ، ہاں، اس جیسے لوگ پھسل گئے،
پتہ نہیں کتنے ہزار حدیثوں کے الفاظ زبانی یاد کی حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں. تو جب اللہ نے پھسلایا تو سب کچھ بھول گئے. وہی آسا جس آسے سے امامت کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں خطبہ بھی دیا, اسی آسے سے کتنے سال سور چرا. تو اللہ جب کسی یہ توفیق بھی اللہ نے دینی ہے اور ہمت بھی استقامت بھی میرے رب نے دینی ہے. آپ سب سے میری گزارش ہے, میرے حق میں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے استقامت دے, اپنے ایمان پر قائم رکھے کہ میں ایمانداری سے دیانتداری سے آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں. میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.